آج سے 2500 سال پہلے یونان کا قدیم شہر ایتھنز جیوری میں ایک شخص پر مقدمہ چل رہا ہے۔ پورے 500 ججز موجود ہیں۔ 180 منٹ تک اس بندے پر ایک ہی الزام مختلف انداز میں لگتا ہے۔ 5 سے 6 گھنٹوں کے اس ٹرائل کے بعد فوراً سزا کا اعلان بھی کیا جانا تھا، یعنی اس کے بعد نہ کوئی اپیل تھی نہ دلیل تھی۔ اور جانتے ہو اتنے بڑے مجرم پر الزام کیا تھا کہ یہ سوچتا بہت ہے، یہ سوال کرتا ہے۔ ایتھنز کے باقی باشندوں کی طرح ہر بات کو من و ان تسلیم نہیں کرتا۔ جیوری کے 500 ارکان میں سے 280 ججز اس بندے کو سزائے موت سناتے ہیں، اور ہاں جاتے جاتے وہ اس پر ایک احسان بھی کر جاتے ہیں۔ احسان یہ کہ اس بندے کو یہ بھی خود ہی چوز کرنا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح مرنا پسند کرے گا۔ اس احسان کے بعد شاید اس بندے کے ذہن میں یہی آیا ہوگا کہ ظالموں میرے اوپر ایک احسان کرتے کہ میرے اوپر کوئی احسان مت کرتے۔ لیکن بہرحال یہ مجرم جیوری کے سامنے بہادری سے کہتا ہے کہ اگر آپ کا فیصلہ سزائے موت ہے تو میں دنیا کا سب سے تیز زہر پی کر مرنا پسند کروں گا۔ زہر کا ایک پیالہ اس کے سامنے لایا جاتا ہے اور اس بندے کو آخری بار کہا جاتا ہے کہ اپنے سوالوں سے دستبردار ہو جاؤ، آپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن جانتے ہو اس بندے نے کیا کہا ہوگا؟ سوالوں کی خاطر جان دے سکتا ہوں، لیکن جان کی خاطر سوال نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ بندہ بغیر کسی خوف کے زہر کو اپنے حلق سے اتار دیتا ہے۔ جانتے ہو آج سے 2500 سال پہلے کا اتنا بڑا مجرم کون تھا؟ یہ انسانوں کی معلوم تاریخ کا پہلا عظیم فلسفی، سچ کا شہید عظیم سقراط تھا، جس نے اپنے سوالوں کی خاطر جان دے دی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سوال ہی انسان کی سب سے بڑی طاقت ہوتے ہیں، اور سوالوں کے بغیر بے مقصد زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور انہی سوالوں ہی کی وجہ سے آج 2500 سال گزرنے کے بعد بھی ہم سقراط کو جانتے ہیں۔ اس لیے سوالوں کی حفاظت کیا کریں، اور ہاں ان سوالوں کا بوجھ دنیا میں اکثر لوگ نہیں اٹھا پاتے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی سوال نہیں تو یقیناً آپ کا کوئی مقصد نہیں۔